حالت یہ کہ 40% بچے سٹنٹڈ ہیں. گروتھ کی ہے نارمل, اس کا مطلب ہے اب ایک طرف 40% بچے گروتھ کی ہے نارمل, دوسری طرف سے 2,70,00,000 بچے اسکول نہیں جا رہے, اور جو اسکول جا رہے ہیں پبلک اسکول, اس کی تعلیم ہمیں پتہ ہے, آپ جا کے سندھ میں اور بلوچستان میں دیکھ لیں کہ اس کے پاس پڑھانے کی فیسلٹیز تک نہیں ہے, کلاس رومز تک نہیں ہے, ٹوائلٹس تک نہیں ہے. اب اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر بڑا زبردست ہے. میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کو سب بتانا چاہیے کہ پاکستان کا فیوچر بچوں کی تعلیم سے مشکل ہے. جیسے ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں, جیسے ہم اپنے گھر کے بچوں کو کرتے ہیں, تو جو بیٹھا ہے جو اسکول نہیں جا رہا ہے وہ بھی ہمارا بچہ ہے. اگر ہم اس کے لیے فکر مند ہیں, ہم تو ذکر ہی نہیں کرتے ہیں, تعلیم کا کبھی ذکر کرتے ہیں. پاکستان کی اس وقت باوجود اس کے کہ ہم سب سے پوچھیں, اس وقت میں جو بجٹ پاس ہوا, پاکستان کا جو ایجوکیشن جی ڈی پی پرسنٹیج ہے وہ ابھی بھی ریجن میں سب سے کم ہے. اور یہ جو میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر کی بات کر رہا ہوں, ایشیا میں صرف ایک ملک ہمارے سے پیچھے, وہ افغانستان, اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں. اور جو دوسرے ممالک جو ہمارے ساتھ ہیں, 20 ممالک, وہ سب سہارن افریقہ میں. ہم کسی کے ساتھ نہیں کمپیٹ کر رہے, ہم کہیں بھی نہیں آگے گئے, ہم بتدریج پیچھے چلتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا دیکھ لیا, تقریباً 1 ٹریلین روپے بول کے ہم سن کے وزیر اعظم صاحب کو کہتے تھے کہ ہم یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ہم سرکولر ڈیٹ کے لیے کر رہے ہیں. اس وقت تقریباً ٹریلین روپیز نقصان برداشت کرتی ہے پبلک سیکٹر. کون پے کر رہا ہے؟ میں اور آپ اور یہ غریب عوام پے کر رہے ہیں. اور اس سے مجھے یہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا, کہ اشرافیہ ورسز عوام. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ معیشت سٹیبل ہو گئی ہے, ڈیفالٹ سے ہم نکل کے آ گئے اور سٹیبل ہو گئی ہے, بالکل سٹیبل ہو گیا ہے. کس کے لیے سٹیبل ہو گیا ہے؟ اشرافیہ کے لیے سٹیبل ہو گیا ہے. اگر سٹیبل ہوتی تو 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے نہ ہوتے. سو ہمیشہ سوال یہ ہے, ہمارا حکومت سے بھی سوال یہ ہے, آپ جب معیشت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں سٹیبل ہو گئی اور یہ ڈیفالٹ کی بھی اثر ہے, صاحب میں بات کروں گا 2 منٹ. تو جو متھ کریٹ کیا گیا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, تو اس وقت بہت سے بہانے کیے گئے. بھائی آپ سیدھا سیدھا کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے, ہم وہ کرنے جا رہے ہیں. ایک ریزن یہ دیا گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا تھا, اس لیے میں آپ کو صرف 2-3 نمبر دے دیتا ہوں. اور آپ ڈیفالٹ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ڈالرز میں کمی ہوتی ہے اور آپ اپنی انٹرنیشنل آبلیگیشنز نہیں پوری کر سکتے. جنوری اینڈ 2022 جب فیصلہ کیا گیا اور یہ آپ ریکارڈ اگین اسٹیٹ بینک میں جا کے اٹھا کے دیکھیں, $17 بلین اسٹیٹ بینک نے دیا, $17 بلین. اس کا مقابلہ کریں جون 2023 $4 بلین. تو ڈیفالٹ 17 بلین پر ہونا تھا یا 4 بلین پر ہونا تھا؟ 4 بلین جب رہ گئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم وہاں پیرس میں ایم ڈی کے پاس آئی ایم ایف اسحاق ڈار صاحب نے تو بتا دیا تھا, اور فارن ایکسچینج ریزروز کم 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 ہوتے چلے گئے. اور یہ بھی ایک myth ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جی ہم ڈیفالٹ کر جاتے. جب مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر تھے اگست اینڈ 2022 میں آئی ایم ایف واز آن بورڈ وتھ پاکستان. تو آئی ایم ایف جب بورڈ پر آ گیا تھا, قرضہ جاری کر دیا, کس جاری کر دی, تو پھر کس چیز کا تھا؟ مارچ کے مڈل میں 2 ہفتے پہلے بورڈ آف نو کانفیڈنس کے فارن ایکسچینج ریزرو اسٹیٹ بینک کے پاس $15 بلین تھے. آپ خود بتائیں کہ $15 بلین پر کوئی خطرہ تھا یا $4 بلین پر خطرہ ہوتا؟ اور سٹوری یہ بنا دی گئی کہ ہم ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست ختم کر دی. بھائی آپ نے کوئی ریاست کو بچانے کے لیے نہیں کی, آپ نے پاور لینے کے لیے کی. اسکیم یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے, جو اشراف کیا ہے, وہی فیصلہ سازی کرتے. ابھی آڈیٹر جنرل نے 10 دن پہلے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں یہ کہا کہ $300 بلین شوگر اونرز کی جیبوں میں گیا اس پرائس انکریزز کی وجہ سے. پہلے ماشاءاللہ کافی کماتے ہیں, یہ اس کو اوپر ہے. 300 بلین کس کی جیبوں سے گیا؟ غریب عوام کی جیب سے گیا. وزیر اعظم نے جب سب ہو گیا لوٹ دیا, عوام کو تباہ کر دیا, تو انہوں نے کہا کہ میں شوگر مافیا کو کنفرنٹ کروں گا. پہلے تو آپ اپنے صاحبزادہ جو ہے وہ شوگر مافیا کا حصہ ہے, ان کو تو کنفرنٹ کریں, ان کا تو آڈٹ کروائیں نا. ان سب کا آڈٹ کروائیں جو فیصلہ سازی میں شامل ہیں. فیصلے بھی آپ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کے, اور فیصلے بھی آپ کر رہے ہیں امپورٹ کے. صرف ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو ڈفرنس ہے سیم کوانٹٹی, 84 بلین تو بیچ میں سے غائب ہو گیا. 198 بلین 114 بلین آپ نے ایکسپورٹ میں کمائے, 114 بلین اسی کوانٹٹی پر, اور اسی کوانٹٹی کو منگوانے میں 198 بلین. 84 بلین کا کس کی جیبوں سے؟ عوام کی جیبوں سے.
वो 43 की 80 ट्रिलियन होगी, वो मैंने उसको कहा। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैंने आपको नंबर दे दिए, $17 बिलियन थे जनवरी एंड 2022 में, $15 बिलियन थे। बाय द वे 17 या $15 बिलियन उसके बाद 3.5 साल में आज तक नहीं वहां पहुंचे, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए करते जा रहे थे कि डिफॉल्ट हो रहा है पाकिस्तान। इसलिए मैंने पूछा कि आप बताएं कि उस वक्त कितने थे, आप कितने नाम वो अवाम और अवाम ही किसके इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, जैसे कहा गया कि करोड़ों बच्चे स्कूल जाएंगे, एक नहीं बच्चों की खुराक इतनी नाकिस है कि उनकी जो ग्रोथ है वो भी दुरुस्त नहीं है। यानी ये लोग अपाज नहीं हो रहे, असल में सिस्टम अपाज है जिसका असर अवाम पर अंतराज पड़ रहा है। जंगी होती है अवाम होती है, नामनी होती है अवाम होती है। इसलिए हम सबको पाकिस्तान के अवाम के हक के लिए उठना होगा, लिहाजा हम सबको मिलकर इकट्ठे होगा पाकिस्तान को बचाना होगा। नहीं तो ऐसी सूरत आगे रही, ये लोग बाहर चले जाएंगे। अभी भी आपने सुन लिया कि पता नहीं पुर्तगाल में ब्यूरोक्रेट्स के बहुत ज्यादा है, वहां पर वो बिल्डिंगें खरीद रहे हैं, पता नहीं सरमाया गुजारी कर रहे हैं। मैंने सुना है कि बहुत से लोग सेनेगाल भी जा रहे हैं, सेनेगाल में प्रॉपर्टीज भी जा रही है। उन मुल्कों में जाने की कोशिश हो रही है जहां पर आबादी पाकिस्तानी की कम हो, वो तंग न कर सके। ये सारी चीजें जो बातें मुबैना तौर पर जो कुछ कहा जा रहा है, ये बहुत ही अलार्मिंग है। चलो पाकिस्तान के असल वारिस पाकिस्तान के अवाम है, इन्हें आगे बढ़ना होगा। एक बड़ा यही तो तजाद है, एक तरफ वो शराफियत 1,50,000 यही तो तजाद है कि अशराफिया कैसे पैसे बना रही है, क्योंकि पॉलिसी बनाने में उनका इख्तियार है। उनके लिए एक क्राइटेरिया होता है पाकिस्तान की मीशत कि पाकिस्तान की मीशत डिफॉल्ट से निकले, और वो कैसे निकलेगी, आप IMF के पास जाएंगे। इसी वजह से पाकिस्तान 25वीं दफा IMF में। अगर IMF इलाज होता पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी का, तो फिर आपको 25 दफा ना जाना पड़ता। मुझे एक कोई और दूसरा मुल्क बता दें तो 25 दफा किया। तो आप IMF के लिए बड़ा, पाकिस्तान के अवाम पॉलिसी मेकर्स के लिए बड़ा आसान है। एक तरफ शाख जैसी डिफॉल्ट का खतरा बाहर आएगा, और वो कैसे आएगा, आपकी अपनी बेहतरी से नहीं, आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी से नहीं, आपकी अपनी इकोनॉमिक मैनेजमेंट की वजह से नहीं। IMF का जब लोन आता है तो उसी वक्त डिफॉल्ट के लिए दूसरे जो फॉरेन कमर्शियल बैंक है वो भी पैसे देते हैं, दोस्त ममालिक भी पैसे देते हैं, वर्ल्ड बैंक भी पैसे देता है। तो उसकी वजह से उनको कभी कोई कंसर्न नहीं है। वो तो सिर्फ ये कहते हैं देखें कि मीशत कितनी जबरदस्त होगी, 1,50,000 पहुंच गया। बट आप ये भी तो बताएं, कभी आप ये सुनते हैं कि इस महीने गुर्बत की लकीर से इतने लोगों को हमने बाहर निकाला है? कभी आप ये देखते हैं कि बेरोजगारी में इतनी कमी हुई? ये नहीं सुनेंगे कभी। जो असल अवाम है, तो अवाम तो सोच रही है हम इसी जो 1,50,000 है, प्राइम मिनिस्टर जाके वो घंटी बजा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, भाई बताओ तुम दिस पाकिस्तान, दैट इज द रियल क्वेश्चन कि मेरा भी ये पाकिस्तान पर हक है कि नहीं, ये सिर्फ इनका है जो दबा के पैसे कमा रहे हैं। नहीं, बस में ये एक किसी इंस्टीट्यूशन की जो पहले भी फैसला हुआ था गलत था, और ये हमारा तारीख के तौर पर मैं समझता हूँ कि ये गलत फैसला था, जिसपे हम बिल्कुल और आइंदा किसी हमने जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर जुडिशियल मार्शल लॉ इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक निजाम हम नहीं चलने देते और मानने से मुकम्मल तौर पर इनकारी है, और वो ये है कि इस मुल्क में हुक्मरान कौन होगा, इसका फैसला इस मुल्क की आवाम ने करना है या हमने बंद कमरों में बैठना है। कभी ये बात भी मान लीजिए, इस फैसले को भी इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए, यकीनन आपको तसल्ली और शिफा नसीब